ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ذات پاک کی جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، جس کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ذات پاک کی جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے اور جس کے کرم و فضل کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ میں درود پڑھتا ہوں ان کی ذات پر جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ تمام آسماں اور تمام اردین اور اس کے اندر جتنا میرے مالک کا نظام ہے وہ جن کی وجہ سے ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں اللہ کی تتبع میں درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ بلندی ہے تیری ذات کو میرے اللہ کی مرضی سے، میرے اللہ کی رضا سے، میرے اللہ کی رضا و کاوش سے، کوشش سے، جس کی بلندی کے لیے خدا خود کوشاں ہے، جس کی ذات کی بلندی کے لیے خدا کوشاں ہے، تھا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوشش ہو رہی نا، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ زور لگا رہا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے نا کہ ہر بندہ زور لگا رہا ہے، تو خدا کوشاں ہے۔ اب بھی خدا کوشاں ہے تیری سربلندی کے لیے، تیری رفعت کے لیے، تیری برتری اور بڑھائی کے لیے خدا اب بھی کوشاں ہے۔ جگہ جگہ، کریا کریا، گلی گلی، ہر مقام پہ خدا کوشاں ہے کہ تیری شان کی بلندی کے لیے ہر بندہ، ہر ذی شعور، ہر لاشعور و باشعور کوشش کرتا رہے، تیری رفعت کے لیے، تیری بلندی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ کیوں یہ کوشش کر رہا ہے؟ اللہ میرے نشانے پہ ایک دو بندے آ گئے ہیں، تکڑے ہو جاؤ۔ اللہ مالک کیوں یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کے نام کو بلند کروں؟ کیوں کوشش کر رہا ہے؟ خدا کی بلندی اپنے حبیب کے نام کو بلند کرنے میں خفی ہے، میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے حبیب کا نام جیسے بلند ہوگا خدا کا نام ویسے بلند ہوگا۔ خدا کا اپنا نام بلند نہیں ہو رہا اگر اس کے حبیب کے نام کو بلندی نہیں ملتی تو۔ خدا خود چاہتا ہے کہ میں اپنے نام کی بلندی کروں تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنے حبیب کا نام بلند کروں۔ بندہ سالک کیا کرتا ہے؟ بندہ سالک کی پہچان کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اپنے مالک کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مالک کے ساتھ جڑنے کی کوشش کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کاش آپ کے وجود میں اس کی جگہ بن جائے۔ میں خدا سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ کے وجود میں میری بات کی جگہ بن جائے۔ پچھلی ساری زندگی آپ کی بدل نہ جائے تو بات ہوئی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی منشا کیا ہے۔ خدا نے ساری کائنات، یہ آسمان و زمین نے بنا کر اللہ مالک کی آخر خواہش کیا تھی جو آج تک پوری نہیں ہوئی؟ جو کن فرما کے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا یہ معاملہ ادھورا ہے آج تک اور رہتی دنیا تک ادھورا ہے کہ پورا ہی نہیں ہو رہا۔
کہ وہ کائنات بنائے جا رہا ہے، پیدا کیے جا رہا ہے، بندے پہ بندہ پیدا کیا جا رہا ہے، خواتین پہ خواتین پیدا کیا جا رہا ہے، بچے بڑے پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کتنے پرندے آئے چلے گئے، کتنے انسان آئے چلے گئے، وہ جتنے آئے اور چلے گئے، انبیاء تو اب آ ہی نہیں رہے، اب تو باقی بندے آ رہے ہیں۔ تو انبیاء جب نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کوئی کام باقی رہ گیا جو انبیاء نے بھی نہیں کیا، باقی دنیا نے کرنا ہے۔ ایک وقت تھا نا کہ جب انبیاء آ رہے تھے تو اس وقت وہ سارے کام مکمل بہتر ہو سکتے تھے جب خدا کان میں کہہ رہا تھا اپنے انبیاء کے، جب جبریل کے ذریعے پیغام بھیج رہا تھا کہ اب ایسے کر دو، اب ایسے کر دو، اب ایسے کر دو۔ اب وہ مالی کی موجودگی میں جس طرح پرورش پودے کی ہو سکتی ہے، مالی کی غیر موجودگی میں کیسے ممکن ہے کہ وہ پرورش پودے کی ہو جائے؟ تو جب خدا خود جبریل کے ذریعے ایک ایک میسج زمین پہ بھیج رہا تھا کہ اب مخلوق کو ایسے کرنا چاہیے، اب ایسے کرنا چاہیے، اب ایسے کرنا چاہیے، جب وہ نظام میں اطلاعات، جب وہ نظام میں وحی بند ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ نظام بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب تو ہدایت کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، اب تو کوئی پیغام دینے والا رہا ہی نہیں، اب تو خدا کی زمین پہ بات ہی نہیں ہو رہی کسی سے۔ جب نئے چلنے والے نظام میں، یہ موبائل نیا نظام ہے نا، تو اس کو چلانے کے لیے خدا نے اگر کوئی حکم ہی جاری نہیں کیا تو پھر نظام الٹا ہی چلے گا نا۔ جب خدا کا نظام الٹا چل رہا ہے تو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ جب خدا کی مرضی کے بغیر یہ نظام چل رہا ہے، خدا کی مرضی سے نہیں چل رہا، خدا کے نبی رہ نہیں گئے اور زمین پہ آ کے اللہ مالک یہ بات نہیں کرتا، جبریل آتا نہیں، کسی سے بات ہوتی نہیں، اللہ مالک اپنا پیغام نیچے بھیجتا نہیں، تو پھر یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے، تو یہ سارا خرد برد نظام چل رہا ہے نا، تو اس کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ہم بات تو صرف یہی کر رہے ہیں نا کہ جس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نظام بند کرنا، ہنے کرنا سانو نہیں چاہیے نا۔ ہم جائیں کسی اس نظام میں جو تیری مرضی کے مطابق ہو، جو تیری مرضی کے خلاف نظام ہے، ہم اس میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ کون سی وہ بات ہے جو ہم اپنی غرض کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا تیری رضا کے عین مطابق نہیں بات کر رہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے پورا نظام دے دیا ہے، میں نے اپنے حبیب کے ذریعے پورا نظام دے دیا ہے، میں نے موبائل چلانے کا طریقہ سکھا دیا ہوا ہے، میں جو فیکٹری بنے گی اس کو چلانے کا تمام طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ جو نظم و نسق ہے، یہ جو طریقہ کار دنیا میں ہے مروج اس دور میں کہ اینٹ اور پتھر کی چھت بنائی جائے گی، یہ سارا میرے اللہ نے فرما دیا ہوا ہے کہ اس کی بنائی جائے گی۔ تو پتھر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو ریت کس نے بنائی ہے؟ تو سیمنٹ کس نے بنایا ہے؟ تو اس کو ملانے کا شعور کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ تو سب نے خدا سے جب یہ خیرات پا کے اس کو مکس کر دیا تو لوہا کس نے بنایا ہے؟ تو جب اس لوہے کو ہڈیوں کی جگہ پہ استعمال کر کے اس کے اوپر ریت بجری سیمنٹ ڈال کے ہم نے چھت ڈال دی تو یہ غلط کہاں سے ہو گیا اور یہ آیا کہاں سے ہے؟ اور یہ جدت ہے۔ خدا چاہتا ہے میرا بندہ دن بدن تبدیل ہوتا رہے اور دن بدن بہتر سے بہتر زندگی گزارے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ مالک یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، یہ بندے تو عربی کو مانتے ہیں، یہ بندہ خدا جو ہے اس وقت کا پیدا وہ تو منتقد مزاج ہے، وہ تو تنقید کرتا ہے، وہ اس زبان سے بات کو سمجھنا چاہتا ہے جس زبان کا اس کو بالکل شعور ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے عربی میں سمجھنا ہے، عربی میں اس کو ماں بلانا نہیں آتی، عربی میں اس کو دھی بلانا نہیں آتی، عربی میں اس کو بہن سمجھنا نہیں آتی، عربی میں اس کو بھائی کہنا نہیں آتا، عربی میں پانی اس کو مانگنا نہیں آتا، عربی میں پانی اس کو پیش کرنا نہیں آتا، روپے کو یہ جانتا نہیں ہے، چاول کا اس کا نام نہیں آتا۔ جب اس کو کچھ نہیں آتا تو کہتا ہے میں نے سمجھنا عربی میں ہے۔ اللہ کے بندے اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کر جس زبان کو تجھے شعور ہے، جس بات کا تجھے سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھ، لیکن تیری رٹ ہے، تیری ضد ہے کہ میں مانتا قرآن سے ہوں۔ تو چلو
اس کی ضد ہے، اس کی رٹ ہے کہ میں نے قرآن سے ماننا ہے، تو اب قرآن کی زبان سے منوانے کے لیے چلو ہم نے قرآن کھولا، ایک آیا مبارکہ سامنے آ گئی، ہم نے کہا کہ پورا قرآن جو تیری شان میں اترا ہے، تو جو آیت میرے سامنے آئی ہے میں اس میں تلاش کرتا ہوں تیری شان کتنی بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، آپ اپنے گھروں میں جا کے اس کو پڑھ لیجئے، جتنی میں وضاحت کر سکوں۔ میں اب 12 13 14 جو تفسیرات ہیں میں وہ ساری اگر یہاں بیان کروں گا نا تو آپ کے جسم میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، تھکاوٹ آ جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس کس کو کیسے کیسے علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو اپنی محبت اور اپنا عشق اس میں ٹھونسنا ہے، تو پھر میں نے اپنے لفظ دینے ہیں اس کو، پھر میں نے اس کو ظاہر کرنا۔ میں بھی تو ہوں نا، میرا بھی تو کوئی وجود ہے نا۔ اگر آپ کہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہے، اگر آپ کہیں آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں تمام علوم ہیں، قرآن پاک میں ہر چیز ہے، تو جس بندے کا اس کا نام عدیل ہے قرآن میں ہے، بتاؤ کہاں عدیل ہے؟ پر عدیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن میں عدیل نہیں ہے پر عدیل ہے نا، تو ہم نے عدیل کو قرآن سے ثابت کرنا ہے تاکہ آپ مان جائیں کہ ہاں ہاں عدیل قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ تو کیسے ثابت کرنا ہے؟ یہ شعور کی کیفیت میں جب آپ داخل ہو جاؤ گے آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ مالک فرما رہا ہے کہہ دو میرے حبیب، میرے محبوب، میرے پیارے، میرے سونے، میرے لاجپال، میرے ہائے ہائے۔ اگلا لفظ کیسا ہے؟ اگلا لفظ کیسا ہے؟ میں نے اپنی زبان کو یوں تالا لگایا ہے کہ ہادی نہیں کہنا، کیونکہ خدا کو ہدایت کرنے والا میں نے نہیں کہنا، نہیں کہنا۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا، میں نے اپنے آپ کو جس طرح گھوڑے کو کڑیالا دیتے ہیں میں نے ایسے کڑیالا دیتا ہے، ورنہ میرا تو وہ ہادی ہے نا۔ بات ہو رہی تھی کہ خدا نے کہا ہے کہ میرے حبیب، میرے پیارے، میرے سونے، میرے دلبر، میرے جانی، یہ تو خدا کہہ سکتا ہے، ہادی خدا کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو لاک لگایا کہ یہ بات خدا نہیں کہہ سکتا۔ کل، اللہ مالک فرماتا ہے کل، فرمائیے نا، کہیے نا، کچھ کہیے نا۔ تو میرے آقا کہتے ہیں کیا کہیے؟ فرمائیے نا، ہم کیا کہیے ان کو، ہم کیا کہیے، ہم کیا کہیں ان کو؟ اللہ مالک کہتا ہے کہو نا، کچھ کہو نا۔ تو آگے حبیب کہتے ہیں کیا کہوں میرے مالک، کیا کہوں میرے مالک؟ کہا جو میں کہوں وہ کہہ دو۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہہ دو کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو کہے میں محبت نہیں کرتا تو اس کی روٹی اگر بند کر دی جائے، میں نے کیا عرض کیا ہے، اس کی روٹی اگر بند کر دی جائے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نہیں؟ رات کو رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، ان کو کہو، ان کو کہو، ان کو فرماؤ، ان کو کہہ دیجئے میرے محبوب کہ تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، ان سے پوچھئے۔ تو یہ لامحالہ کہیں گے کہ جو سورج کی روشنی عطا کرتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہم روشنی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مغرض بندے ہیں، ہم ضرورت کے بندے ہیں۔ ہم جب نیند نہیں آتی تو جو ہمیں نیند عطا کرتا ہے، جو ہمیں سکون عطا کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے سکون کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میری چیزوں میں جو میری عطا کردہ چیزیں ہیں ان میں سے تلاش کر کے میری عطا میرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو مغرض بنایا ہے، میں نے ان کی طبیعت میں وہ لطافت رکھی ہے، اور اس لطافت میں میں نے خود یہ چیزیں رکھی ہیں۔ میں نے
ان کی جبلت میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ان کو نیند کی ضرورت ہے، وہ میں دیتا ہوں۔ میں نے جو ان کا خمیر گوندا ہے اس میں نے یہ چیزیں محفوظ رکھی ہیں جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ پیاس میں نے رکھی ان میں، پانی میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ پیاس میں نے ان میں رکھی ہے، پانی میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ گڑبڑ کریں گے تو پانی روک لیا جائے گا۔ ان کو میں نے نظر عطا فرمائی ہے، نظر سے دکھتا ہے، میں نے اندھیرا خود بنایا تاکہ دیکھ نہ سکے۔ نظر دیکھنے والی میں نے ان کو دی ہے، اور اندھیرا اور روشنی میں نے اپنے پاس رکھی تاکہ پتہ لگ سکے۔ نظر ہونے کے باوجود کچھ نہیں نظر آتا، اور میں جب روشنی عطا فرماتا ہوں پھر نظر آتا ہے۔ جب ان کو میں اندھیرے سے باہر روشنی میں لاتا ہوں روز، کیونکہ یہ بھولنے والے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، اس لیے میں نے روز ایک نظام بنا دیا بھولے ہوئوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنے کے لیے۔ میں نے ایک نظام بنا دیا کہ میں روز رات بنا دیتا ہوں تاکہ ان کو پیاس آئے کہ مجھے روشنی چاہیے، تو روشنی میں دے دیتا ہوں۔ اس وجہ سے ان کو میرے ساتھ محبت ہو جاتی ہے کہ جو اتنے اندھیرے میں، جس میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی کدھر لگ رہا تھا کوئی کدھر لگ رہا تھا، کسی کی کہیں ٹکر ہو رہی تھی کسی کی کہیں ٹکر ہو رہی تھی، ان میں پھر زیادہ خوف پیدا کرنے کے لیے میں نے سانپ بنا دیے جو اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ان کو ڈس لیتے ہیں۔ کوئی ادھر مر جاتا ہے کوئی ادھر مر جاتا ہے، جب یہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا ہم ڈسے نہ جاتے، خدا روشنی دے خدا روشنی دے۔ میں صبح سورج چڑھا دیتا ہوں، اس وجہ سے یہ میرے ساتھ محبت کریں گے۔ اس نے سورج چڑھا دیا، وہ ایک دن چڑھ گیا ہے، وہ ایک دن چڑھ گیا ہے۔ پھر میں نے ان کو غافل کر دیا، یہ سو جاتے ہیں، اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، اپنے جسم میں وہ طاقت بھر لیتے ہیں سونے کے باوجود۔ صبح میں سورج چڑھا دیتا ہوں۔ میرے محبوب، میں نے کہا ہے کہ ان کو فرما دیجئے جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، مغرض لوگ ہیں، یہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ بہترین کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے میں نے چوپائے بنا دیے، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اس کے اندر خون ہے، وہ سارے کا سارا نکل جائے گا، نہر یہاں سے تو نے اس کو ذبح کرنا ہے، یہاں موٹی نالیاں ہیں خون والی جن سے سارے کا سارا خون بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پیچھے جو گوشت ہے اس کے لیے میں نے ان کو آگ دی ہوئی ہے، یہ آگ پہ اس کو پکا کے مختلف قسم کے ذائقے بڑھانے کے لیے اس میں مختلف قسم کے مسالے ڈالتے ہیں، وہ بھی میں نے زمین سے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ساروں کو اکٹھا کر کے اتنی دیر تک میں بھوک بہت بڑھا دیتا ہوں، 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ان کھانوں کو جب کھاتے ہیں پھل ينظر الانسان علی طعامہ، پھر یہ اس سے تلاش کرتے ہیں اتنی قسم کے ذائقے تو نے ہمارے لیے بنا دیے۔ کہا نہیں نہیں، محبت بڑھانے کے لیے بنا دیے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی اپنے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے بنا دیے، لیکن محبت کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے ساتھ کی ہوئی محبت آپ کی کسی کام نہیں آئے گی، ساری کی ساری ادھوری رہ جائے گی۔ کیوں کہ مجھے نہ تم پہچان سکتے ہو نہ مجھے تم جان سکتے ہو، کیونکہ میں نے آپ میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا، میں نے آپ میں وہ شعوری کیفیت ہی نہیں رکھی کہ تم مجھ تک پہنچ سکو۔ تم ذائقے تک پہنچو گے، تم کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقے تک پہنچو گے، وہ بے شمار میں نے رکھ دی۔ پھر میں نے حدیں مقرر کر دی، پھر حدوں پہ میں نے قدغن لگا دی، رکاوٹیں پیدا کر دی۔ 5 لاکھ روپیہ دو تب تم اس ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتے ہو۔ درمیان میں ایک لکیر ہے، لکیر کو کراس کرنے کے لیے میں نے آپ کے جسم کی اتنی انرجی لگانا شروع کر دی کہ 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کرو، 20 لاکھ روپیہ اکٹھا کرو، 30 لاکھ روپیہ اکٹھا کرو، تاں تسی فلاں ملک میں داخل ہو سکتے ہو۔ پھر تمہیں اوتھے دے کچھ ذائقے ملن گے جڑے اوتھے دے موسم نال میں پیدا کیتے نے۔
کتنے فروٹ، کتنی چیزیں، کتنے موسم، میں نے تیرے اور اس کے درمیان میں ایک حد کھڑی کر دی ہے کہ تو نے اتنا کچھ لگانا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پھر پانا ہے۔ یہ سارا کچھ پانے کے لیے، یہ ساری جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ در بتر پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، خوشحالی گزارنے کے لیے، یہ گرمی میں ٹھنڈا اے سی استعمال کرنے کے لیے یہاں رہ کے نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرے ملک میں جا کے دھکے کھاتے ہیں، وہاں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، پھر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ تو میں نے وہ ساری عطائیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ در بدر ہوتے پھرتے ہیں، اور پھر مانتے ہیں ہاں ہاں اللہ تیرے کتنے ذائقے ہیں، تیری کتنی کرم نوازی ہے۔ میں نے تو کبھی اواری میں کھانا ہی نہیں کھایا تھا، میں نے تو کبھی پی سی میں کھانا ہی نہیں کھایا تھا، میں نے تو کبھی بوفے دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ ان تک لے جانے کے لیے میں پھر شکر کی کیفیتوں سے گزارنا چاہتا ہوں بندے کو، اس لیے میں اس کے حالات بہتر کر کے اس کو وہاں تک لے جاتا ہوں۔ یہ مالک کی مرضی ہے، میں ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، میں وہاں تک ابھی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو میرے دل کی مرضی ہے کہ میرے محبوب، اب آپ نے تو عربی سے ماننا ہے نا خدا کو، خدا عربی کا ہے، اجمی کا تو خدا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنی مخلوق ہے جن کو عربی نہیں آتی، جتنی مخلوقات ہیں جن کو عربی نہیں آتی، ان کا خدا کدھر ہے؟ وہ خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ ان پہ تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ان کے لیے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم تو خدا کو قرآن سے پہچانیں گے، قرآن سے تلاش کریں گے، اور جن کے لیے قرآن نہیں نازل فرمایا گیا وہ قرآن کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ وہ خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ حضور اس طرف نہیں جانا، جس زبان کی سمجھ ہو نا اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی کامیابی اس زبان میں ہے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اس کے ترجمے 13 ہو جائیں گے، اس کی تفسیرات کتنی ہو جائیں گی، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتا چلا جائے گا۔ بہترین فتویٰ وہ ہے جو آپ کا قلب دے۔ کیا میں نے کہا ہے؟ 75 عالم آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے، تم کہو ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے۔ جو آپ کے اندر سے فتویٰ نکلے گا وہ کبھی بھی ٹکراؤ نہیں کرے گا، وہ حقیقت کو محسوس کرے گا، اس کے مطابق لفظ آٹومیٹکلی بنتے چلے جائے۔ میرے محبوب ان کو کہہ دو، ان کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ مالک کیا فرما رہا ہے؟ میرے محبوب ان کو، جن کو، کن کو، جتنے بھی ہیں رہتی دنیا تک، جس جس خطے کے ہیں، جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں، جو مجھ کو خدا مانتے ہیں، جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان سب کو فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ ان کو فرما دیجئے تیری تابعداری کریں۔ خدا نے اپنی تابعداری نہیں کہی کہ میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میری تابعداری کرو، یہ تیری تابعداری کریں۔ اس کا مطلب میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں سوائے تیرے۔ میرے محبوب میں نے سوائے تیرے کسی کو کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں، اور تجھ کو پورا پتا چل گیا ہے، یہ تیری تابعداری کریں۔ اب تیری تابعداری کیا ہے؟ میں مسجد بنا رہا ہوں، یہ تیری تابعداری ہے میرے محبوب، میرے آقا یہ تیری تابعداری ہے۔ میں یہاں آستانے پہ بیٹھ کے جو گفتگو سن رہا ہوں یہ تیری تابعداری ہے میرے محبوب، یہ تیری تابعداری ہے کہ میں تیرے ان بندوں کے قریب ہوں جن پہ تیرا احسان ہے، جن پہ تو نے اپنا کرم فرمایا ہے، جس کو تو نے اپنی گفتگو کے ذائقے چکھا رکھے ہیں۔ میں نے تو ذائقے کھا رکھے ہیں، پی رکھے ہیں، جس کو کیفیت کے ذائقے تو نے چکھا رکھے ہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ ان کی تابعداری اختیار کریں۔
آقا کی تابع داری اختیار کریں تو میں کیا کروں گا؟ جو لوگ تیری تابع داری کریں گے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جو ننگوں کو کپڑے پہنائیں گے، جو مسجد بنوائیں گے، جو کنواں کھدوائیں گے، جو نلکا لگوائیں گے، جو مسافر کے لیے درخت لگا دیں گے، جو خیرات کریں گے، جو یتیموں کا آسرا بنیں گے، جو غم گسار ہوں گے، جو غم لوگوں کے دور کر دیں گے کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا، اتنی جو ڈھارس بدا دیں گے وہ سارے کے سارے تیری تابع داری کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ سارے گن تیرے میں ہیں، اور جو یہ تیرے گن کے گن گا رہے ہوں گے وہ سارے تیرے پروانے ہوں گے جو تیری تابع داری کریں گے۔ ان پہ میں کیا کروں گا؟ میرے محبوب جو تیری تابع داری کریں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اللہ مالک کہہ رہا ہے، اب آپ نے کہا نا کہ ہم نے عربی سن لی، تو جو تیری تابع داری کریں گے ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ غور تو کرو، محبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جس کے ساتھ خدا پیار کرنے کے لیے اعلان فرما دے کہ میں اس کے ساتھ پیار کروں گا، وہ کرے نہ کرے، وہ تیرے ساتھ پیار کرے، میرے ساتھ کرے نہ کرے، کیا میں نے کہا؟ کاش سمجھ آئے، کاش سمجھ آئے۔ میرے محبوب وہ بندہ تیرے ساتھ پیار کرے، تیری تابع داری کرے، تیرے لیے کنواں کھدوائے، تیرے لیے نلکا لگوائے، تیرے لیے محفل میں جائے، تیرے ترانے گائے، جال تو ذکرہ کا ذکری، جو تیرا ذکر کرے وہ میرا ذکر ہوگا۔ میرے محبوب جو تیری بات کرے میری بات ہوگی، میری بات ہی نہ کرے صرف تیری بات کرے۔ مجھے تو وہ جانتا نہیں ہے، میری بات وہ کر کیسے سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں میری بات ہی نہ کرے، صرف تیری بات کرے۔ جب وہ تیری بات کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیوں؟ جو میں چاہتا تھا وہ ہونے لگ گیا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے، اور جو چاہتا تھا خدا وہ ہونے لگ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ محبوب کی مرضی چاہتا تھا خدا، جو مرضی چاہتا تھا وہ ہونے لگی۔ حرکت نہ کی جائے محفل میں، میری توجہ بڑھتی ہے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی تابع داری ہو۔ تابع داری کیا ہے؟ میری طبیعت تھوڑا سا جوش میں آ رہی ہے، اگر آپ اس کو بند کریں تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ لائٹ رہتی دنیا تک جس خطے کے ہیں، جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں، جو مجھ کو خدا مانتے ہیں، جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان سب کو فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ ان کو فرما دیجئے تیری تابع داری کریں۔ خدا نے اپنی تابع داری نہیں کہی کہ میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میری تابع داری کرو، یہ تیری تابع داری کریں۔ اس کا مطلب میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں سوائے تیرے۔ میرے محبوب میں نے سوائے تیرے کسی کو کچھ نہیں بتایا اپنے بارے میں، اور تجھ کو پورا پتا چل گیا ہے، یہ تیری تابع داری کریں۔ اب تیری تابع داری کیا ہے؟ میں مسجد بنا رہا ہوں، یہ تیری تابع داری ہے میرے محبوب، میرے آقا، یہ تیری تابع داری ہے۔ میں یہاں آستانے پہ بیٹھ کے جو گفتگو سن رہا ہوں، یہ تیری تابع داری ہے میرے محبوب، یہ تیری تابع داری ہے کہ میں تیرے ان بندوں کے قریب ہوں جن پہ تیرا احسان ہے، جن پہ تو نے اپنا کرم فرمایا ہے، جس کو تو نے اپنی گفتگو کے ذائقے چکھا رکھے ہیں۔ میں نے تو ذائقے کھا رکھے ہیں، پی رکھے ہیں، جس کو کیفیت کے ذائقے تو نے چکھا رکھے ہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ ان کی تابع داری اختیار کریں۔ آقا کی تابع داری اختیار کریں تو میں کیا کروں گا؟ جو لوگ تیری تابع داری کریں گے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جو ننگوں کو کپڑے پہنائیں گے، جو مسجد بنوائیں گے، جو کنواں کھدوائیں گے، جو نلکا لگوائیں گے، جو مسافر کے لیے درخت لگا دیں گے، جو خیرات کریں گے، جو یتیموں کا آسرا بنیں گے، جو غم گسار ہوں گے،
جو غم لوگوں کے دور کر دیں گے کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا، اتنی جو ڈھارس بڑھا دیں گے وہ سارے کے سارے تیری تابع داری کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ سارے گن تیرے میں ہیں، اور جو یہ تیرے گن کے گن گا رہے ہوں گے وہ سارے تیرے پروانے ہوں گے جو تیری تابع داری کریں گے۔ ان پہ میں کیا کروں گا؟ میرے محبوب جو تیری تابع داری کریں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اللہ مالک کہہ رہا ہے، اب آپ نے کہا نا کہ ہم نے عربی سن لی، تو جو تیری تابع داری کریں گے ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ غور تو کرو، محبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جس کے ساتھ خدا پیار کرنے کے لیے اعلان فرما دے کہ میں اس کے ساتھ پیار کروں گا، وہ کرے نہ کرے، وہ تیرے ساتھ پیار کرے، میرے ساتھ کرے نہ کرے، کیا میں نے کہا؟ کاش سمجھ آئے، کاش سمجھ آئے۔ میرے محبوب وہ بندہ تیرے ساتھ پیار کرے، تیری تابع داری کرے، تیرے لیے کنواں کھدوائے، تیرے لیے نلکا لگوائے، تیرے لیے محفل میں جائے، تیرے ترانے گائے، جال تو ذکرہ کا ذکری، جو تیرا ذکر کرے وہ میرا ذکر ہوگا۔ میرے محبوب جو تیری بات کرے میری بات ہوگی، میری بات ہی نہ کرے صرف تیری بات کرے۔ مجھے تو وہ جانتا نہیں ہے، میری بات وہ کر کیسے سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں میری بات ہی نہ کرے، صرف تیری بات کرے۔ جب وہ تیری بات کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیوں؟ جو میں چاہتا تھا وہ ہونے لگ گیا۔ خدا یہی چاہتا ہے، اور جو چاہتا تھا خدا وہ ہونے لگ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ محبوب کی مرضی چاہتا تھا خدا، جو مرضی چاہتا تھا وہ ہونے لگی۔ حرکت نہ کی جائے محفل میں، میری توجہ بڑھتی ہے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی تابع داری ہو۔ تابع داری کیا ہے؟ میری طبیعت تھوڑا سا جوش میں آ رہی ہے، اگر آپ اس کو بند کریں تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ تجھے خوش کریں، مجھے خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، بس تجھے خوش کریں۔ جب تجھے خوش کریں گے تو میں ان کی کوشش کاوش کو جانتا ہوں۔ لطیف الخبیر مجھے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ لطیف الخبیر مجھے کہتے ہیں، بریک بین میں ہوں، خبردار میں ہوں۔ مجھے پتا ہے جو تجھے منانا چاہتا ہے، منا سکے نہ منا سکے یہ اور بات ہے، منانا چاہتا ہے۔ حضور چاہت بھی نہیں کر سکتے آپ سب بندے، خدا کے حبیب کو راضی کرنے کی اپنے دل میں چاہت بھی نہیں کر سکتے۔ آقا کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں اس بات کا خیال آ گیا کہ میں نے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے خیال آنے سے میں اس پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بدلو رضا کے لیے آپ کو میں نے کنواں نہیں کہا کہ کھدوائیں، میں نے آپ کو مسجد نہیں کہی بنوائیں، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ عرس لگوائیں، میں نے نہیں کہا کوئی محفل سجائیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ ارادہ کریں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ ارادہ کریں کہ ہم تیرے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تیری قسم ہے تیرے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تیرے بندے تیرے حبیب کی رضا کے لیے تیار ہیں، تیرے بندے تیرے حبیب کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہم سب اپنے گھروں سے چل کے وضو کر کے جتنا ہو سکتا تھا اپنے آپ کو پاک کر کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے حبیب تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مالک کہتا ہے تیری اس نیت سے عمل میں تو میں نے تجھے منزل دینی ہے نا۔ اللہ طاقت نہیں دے گا تو ہم دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے، اللہ طاقت نہیں دے گا ہم ارادے پختہ نہیں کر سکتے یہاں آنے کے۔ اللہ کی طاقت دی ہوئی سے ہم نے ارادہ کیا، ہم یہاں پہنچ گئے، اس کا مطلب اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت خشیت یہی سب کچھ۔ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہاں پہنچے، ہم اللہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل سے ہم یہاں پہنچ گئے۔ اور اگلی مرضی تھی میرے آقا کی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایسے کرو، ہم نے ویسے کر دیا۔ اب ویسے کرنے کے بعد ہمیں جو میسر آیا اب آپ نے اپنے قلم میں جھانکنا ہے۔ نعرہ بلند کریں۔ یا
اب آپ ہم نے اپنے سینوں میں توجہ کر کے دیکھنا ہے کہ جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس وقت سکون میں ہیں؟ میں پورے سکون میں ہوں، ہم سکون میں ہیں۔ جو بندے اس وقت سکون میں ہیں، اللہ مالک فرماتا ہے میرے فضل کے بغیر سکون حاصل نہیں ہوتا، میرے فضل اور میری عطا کے بغیر بندے کو سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور ہم جھوٹے ہیں، ہم دو نمبری کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم سکون میں ہیں، ہم بڑے مزے میں ہیں، ہمیں سب چیزیں بھولی ہوئی ہیں اس وقت کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا۔ یہ کیفیت تو ابو ہریرہ کی تھی میرے آقا کے سامنے، یہ کیفیت تو ابو ہریرہ کی تھی آقا کے سامنے کہ حضور جب ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہمیں دنیا کے تمام معاملات بھول جاتے ہیں، ہم پورے مزے میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کی محفل برخاست ہوتی ہے ہم اٹھتے ہیں واپس جاتے ہیں، پھر دنیا داری، پھر دنیا داری، پھر دنیا داری، پھر دنیا داری۔ اب تو کوئی دنیا داری نہیں ہے، سب دینداری، سب دینداری، سب دینداری، سب دینداری۔ آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب اس پہ اللہ مالک کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب کرتا ہوں۔ جو بندہ اس حالت میں ہوتا ہے جس حالت کا ہم نے اظہار کیا ہے، اللہ مالک کہتا ہے کہ اس بندے کو میں اپنا محبوب کرتا ہوں، اپنا پیارا کرتا ہوں، اور جس کو میں پیارا کروں اس کو اللہ مالک کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ جس کو پیارا کرو اس کو گفٹ دیا کرو۔ یہ اللہ مالک کا طریقہ ہے نا جو اللہ مالک نے اپنے نبی کو بتایا کہ میرے محبوب آپ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ تحفہ دینے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ یہاں اب اللہ کی کیا مرضی ہے کہ میں نے آپ کو محبوب کیا، تو میں نے کہا اللہ مالک تو نے اگر بندے کو محبوب کیا تو وہ تحفہ کدھر ہے جس کی رغبت تو نے اپنے نبی کو دلائی ہے؟ کیا بات ہے، جس کی رغبت تو نے اپنے نبی کو دلائی ہے کہ یہ میرا نبی ہے، تو میرے نبی جب تم میں آپس میں محبت بڑھانی ہو تو تحفے لیا دیا کرو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ مالک تو نے فرمایا پھر میں بندے کو اپنا محبوب کر لیتا ہوں، تو پھر میرا سوال ہے ناچیز کا کہ پھر وہ تحفہ کدھر ہے؟ تیرے پاس کوئی کمی ہے؟ ہم تو جاتے ہیں تو مینگو لے جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں تو کھجورے لے جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں تو تحفہ میں کپڑے لے جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں تو تسبیح لے جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں تو پیسے لے جاتے ہیں۔ اللہ مالک ہمارے پاس یہ ادھوری چیزیں ہیں، ہم یہ لے جاتے ہیں، تیرے پاس کون سا خزانہ ہے جو لے کے تو ان بندوں کے لیے آئے گا؟ کیونکہ تو نے محبوب کرنا ہے نا، تو محبوب کرنے کی کوئی دلیل بھی تو پیش کرنی ہے۔ تو اللہ مالک کہتا ہے میں اپنے اختیارات میں سے جو میرے پاس اختیارات ہیں میں ان میں سے وہ تحفہ عطا کروں گا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کیا تحفہ عطا کرو گے؟ اب اللہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تم سے، اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرے گا۔ بات آگئی تحفے کی طرف، محبت ہو گئی، ہم نے مان لیا، ہمارے دل میں تسکین آ گئی، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاں ہاں محبت آ گئی ہے، تیری محبت آ گئی ہمارے دل میں۔ اب اللہ مالک کہتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹا تحفہ میں کیا عطا کروں گا؟ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو میرے پاس اندراج ہے، یہ جو میں نے بٹھائے ہوئے ہیں، میں ان سے پکڑ کے سارا پیڑ پھوڑ کے یہ میں نے خود سے بات کی ہے، اللہ مالک نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ مالک کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ مالک کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں مغفرت عطا فرما دوں گا۔ کس بات سے؟ گناہوں سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تو نے اونچی بولا ہے میں اس کی معافی دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا جو تو نے کسی کو تھپڑ مارا ہے میں اس کی معافی دوں گا، جو کسی کا تو نے ناپ تول میں غضب کیا ہے میں اس کی معافی دے دوں گا تجھے، میں نے تجھے اس بات کی معافی نانا الگے قبر گنجے ہون گے تو تیری چاہوں گے تو کہ تیرا دل مندہ ہے بھی گنجے ہی ہوں گے، میری قبر ہی تو سرکار دو عالم ہوں گے۔ تو اب اللہ مالک کیا کرتا ہے؟ اللہ مالک فرماتا ہے کہ میں جب آپ سے محبت کروں گا، میرے محبوب سے محبت کرنے کے زمرے میں کی صورت میں جو میں آپ سے محبت کروں گا تو اس میں جو میری طرف سے آپ کو گفٹ ہوگا، جو تحفہ ہوگا، وہ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ آپ کے سارے گناہوں کی چھٹی۔ کوئی صغائر و کبائر کا یہاں ذکر نہیں ہے،
یہاں جو ذکر ہے قرآن پاک میں وہ گناہوں کی چھٹی کا ذکر ہے کہ میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا. کس بات سے؟ اب عمل نہیں کہ کتنے اعمال ہیں، وہ نہیں، کہا کہ بس آپ میرے محبوب سے محبت کرو. محبت کے بعد عمل ہوتا ہے پہلا. جب پانی کو بندہ کسی کو پیش کرتا ہے نا تو یہ میرے آقا کے فرمان کی تابع داری میں جب پانی پیش کرتا ہے تو یہ پہلا عمل اندر ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ محبت آئی ہے کہ میں پیش کروں. وہ جو اس کے اندر محبت آئی ہے اس پہ میرا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر رہا ہے سارے کے سارے. سبحان اللہ. یہ تو اس نے عمل کیا ہے نا. اب اللہ مالک فرماتا ہے ایک اور آپ کو، لیکن اس کو مکمل کرنے کے بعد تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، اللہ مالک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس کی جیت میں ایک اور چیز بیان کرتا ہوں. میں نے جو آپ کے لیے لکھا تھا نا وہ سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہوا ہے. میں وہ بھول ہی گیا. جو میں نے آپ کو کہنا تھا وہ میں بھول گیا. جو مجھے مالک نے یاد کروایا میں نے وہ بول دیا. سبحان اللہ. میں نے وہ بول دیا. وہ اسی طرح پڑا ہے. اسی کے زمرے میں ایک اور بات کرتا چلا جاتا ہوں. جب تم اپنی نیت صاف کرتے ہو، اپنا ارادہ صاف کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے، سبحان اللہ. جب تم اپنا ارادہ صاف کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے، تے تحفے ویکھنے نے میرے اللہ دے، ہن پھر اللہ کی عطا کردا ہے. حضور جیڑا جڈا ہوے گا اوڈا ہی تحفہ دے گا. جندہ جڈا کر دے وہ مرید کول ایک مجھ ہے، وہ مجھ ہی اپنے پیشوا نو پیش کر دے. بھئی سب تو پیاری ہے سرکار میں دونوں پیش کرنا، سب تو پیاری میری عیش ہے میں سرکار دونوں یہ پیش کرنا. سب تو پیاری اللہ مالک کی کردا ہے. اور اللہ جڑا ہے جدو اللہ محبت کرے، جدو اللہ عطا کرے تے اللہ کو جڑی سب تو نکی شے وہ جنت ہے. اللہ کو جڑی سب تو نکی شے وہ جنت ہے. تے باقی جنت دے وچ درجے نے. تو جڑا سب تو چھوٹا درجہ ہے وہ زمین تو لے کے آسمان تک ہے. جڑا پہلا درجہ ہے اللہ عطا کرے تے اوتھے حضور تانوں کسے شے تے چڑھنا چڑھنا نہیں پاؤنا. جویں دا ارادہ ہونا ہے اوویں جسم نے پروازاں کرنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جویں مرحبا 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 یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں جب میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، بس میں ایک ہی بات کرتا ہوں، بند کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں جب میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو مالک کریم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان میں اپنا ید اقدس رکھا. سبحان اللہ. اپنا، اب میں دوسرا لفظ کیا دوں یہاں، سبحان اللہ. حق کے اپنا دستے نور رکھا. اب آقا نے فرمایا دستے نور کی انگلیاں. ان میں تھے نا میرے وجدان جڑیاں گلاں آ رہی ہیں نا، قسم خدا دی میں کر نہیں سکتا. میرا اندر پاٹدا ہے، میرا دل کردا ہے مینوں کوئی ایک ادھا بندہ لبے میں کلا جا کے اودے گلاں کراں، وہ بھی بے ہوش ہو جاوے میں بھی بے ہوش ہو جاواں. حق کے جڑی میرے اندر دی حالت ہے جڑی اس وقت آ رہی ہے، لیکن میں وہ کر نہیں سکتا، کر نہیں سکتا. میرا اندر کر کردا پیا. سمجھ آؤندی کر کے نہیں آندا. کر تو بعد ترٹ جاندا ہے. میرا اندر انج، اللہ کرے تہاڈا اندر انج ہو جاوے. پھر میں تہاڈے کو پوچھاں دسو کی حال تہاڈا. آقا فرماندے نے اللہ مالک نے اپنا ید اقدس میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا. مہر نبوت کیوں نہ لگ جاتی. اللہ. سبحان اللہ. اس سے کیا ہوا، میرے سینے میں تمام قسم کے علوم اور تمام قسم کے پردے ہٹا دیے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اندر سے تمام حجابات ہٹا دیے گئے، تمام پردے ہٹا دیے گئے. سب کچھ مجھے نظر آ رہا تھا، تاسط صراط سے لے کر سدرۃ المنتہا تک.
شرق و غرب تک، شمال و جنوب تک، جو کچھ کائنات اور کائنات کے باہر آسمانوں اور زمینوں میں تھا پورے کا پورا مجھے نظر آ رہا تھا۔ تو اس میں جو چیز میرے اوپر مداخلت کر رہی تھی وہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ فرشتے جو بندے کے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپس میں بات تھی، خدا کے ساتھ فرشتوں کا یہ لفظ نہیں ہو سکتا، وہ ادب کے پیمانے ہیں بہت بڑے۔ یہ کیا تماشا ہے، جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ رات ہی رات میں سارے کا سارا مٹا دیا جاتا ہے، پھر ہمیں کیوں بٹھا رکھا ہے لکھنے کے لیے۔ میرے آقا تشریف لا چکے ہیں، میرے آقا جوان ہو چکے ہیں، میرے آقا پوری آب و تاب میں ہیں، اور میرے آقا کا فیضان عام ہو چکا ہے۔ پھر میرے آقا جاتے ہیں، معراج کا سفر کرتے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے اس وقت بلایا جس وقت پورا معاملہ عروج پہ تھا، اپنے محبوب کا پورا معاملہ عروج پہ تھا، پوری ٹھاٹ باٹ تھی۔ اس وقت اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور اس حالت میں اللہ مالک نے جب ید اقدس اب میرے آقا کے شانوں کے درمیان میں رکھا تو آقا فرماتے ہیں میرے پہ تمام علوم کھول دیے گئے، اور مالا اعلیٰ پہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کا شور مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ مالک اگر مناسب سمجھو تو میں فرشتیاں دا جھگڑا نہ ختم کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آنن فانن کی باتیں ہیں، ایتھوں اتھے جانا تے 90,000 گلاں ہونیاں، تے 90,000 گلاں کامل ہونیاں۔ اللہ ادھوریاں گلاں نہیں چھڑدا اپنے حبیب تے کنڈی ہلدی ران دینی تھی، پانی چلدا ران دینا۔ جے اے کام اننے چہرے چوندا ہے تے فرشتیاں نال گل کر کے میرے آقا ہٹے کنے چہرے چونے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ یہ آکھے بھی اللہ انتظار کردہ پیا تے میرے آقا ہو دے واگے، وہ تیریاں سوچاں ساچاں نے۔ آقا نے فرشتوں کو کہا کہ 3 عمل کرتے ہیں میری امت کے بندے، جو پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ میری امت کے بندے 3 طرح کے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی دستاویز پہ کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ کیا کرتے ہیں؟ جب سے گھر سے اٹھتے ہیں صبح فجر کے وقت، اور جو ان کو سامنے ملتا ہے خندہ پیشانی سے دل کو صاف کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب یہ اپنی زبان سے یہ جملہ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، میری طرف سے سلامت رہو، میں آپ کو کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ ارادہ کرتے ہیں دل میں دوسرے بھائی کے بارے میں۔ ان کے اس ارادے سے ان کا دل صاف ہوتا ہے، اور دل صاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کے گناہ صاف کرتے ہیں۔ دل صاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو اپنی محنت سے کمایا ہوا جو ہوتا ہے، جو پیسہ دمڑی ان کے پاس ہوتا ہے، ان میں سے کچھ کھلا دیتے ہیں۔ وہ جو صدقہ ہوتا ہے، وہ جو کھلاتے ہیں میرے مہمان کی وجہ سے کہ یہ میرے آقا کا امتی ہے اور میرا یہ بھائی ہے امت کے ناطے سے، تو یہ جب اس کو پیش کرتے ہیں تو وہ میری طرف سے پیش کرتے ہیں۔ سالک کی زندگی یہ ہے کہ جب کچھ پیش کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پیش کرے۔ جب یہ میری رضا کے لیے اس کو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو اس کھانے پینے کی وجہ سے ان کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیں۔ 2 عمال۔ تیسرا عمل عجز و انکساری، جب یہ رات کو سونے لگتے ہیں تو پھر یہ دعا مانگتے ہیں، سونے کی دعا مانگتے ہیں، اور میرے حبیب پہ درود پڑھتے ہوئے میرے سامنے التجا کرتے ہیں اللہ جیسا تو نے ہمارے ساتھ دن گزارا ہے ویسا ہم نے تیرے ساتھ دن نہیں گزارا۔ اللہ کے حبیب جیسے جیسے تو نے میرے ساتھ دن گزارا ہے ایسے میں نے تیرے ساتھ دن نہیں گزارا، اور پھر سونے جا رہا ہوں، پھر موت کی نیند سو رہا ہوں، پھر جا رہا ہوں، مجھے ان کی اس عجز پہ رحم آ جاتا ہے، ان کی اس بے بسی پہ مجھے رحم آ جاتا ہے، میں سونے سے پہلے سارے کے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہوں۔
اور جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ بتاؤ تو ذرا کتنا کریم، وہ کتنا کریم، وہ کتنا کریم ہے۔ ہم اتنے کریم کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے گناہ کیا کرتے ہیں؟ تسی کسی مولوی دے ہتھے آ گئے نا، انہیں تھانوں بخشین نہیں دینا، تے تسی کسی کریم خادم دے ہتھی آ گئے انہیں تھانوں رگڑین نہیں دینا۔ انہیں خدا دی رحمت اور خدا دے کرم نو اس طرح بیان کرنا ہے کہ تواڈے سینے ایتھے ہو جانے، گناہ کرن نو تواڈا دل ہی نہیں کرنا، کہ اتنا کریم ہمارے ساتھ ہے، اتنا کریم ہمارے ساتھ ہے۔ اب تو کرم میں رہنے کو دل کرتا ہے، اب شرم میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اب ان کے کرم میں رہنے کو دل کرتا ہے۔ رات کو نا سدرا شریف والے پیر صاحب، کیا انور شاہ صاحب، ان کے بیت میرے پاس آئے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے، تو ہم بیٹھے بیٹھے نا ہمیں رات کا 1:30 بج گیا، تو مجھے کہتے ہیں حضور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے وہ لطف آیا ہے، قسم خدا پاک کی پوری زندگی نہیں آیا، ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد کی زندگی کو بدل کے گزاریں گے جو پہلے نہیں۔ میں کہا یہ سوسی ساڑی پوجا پاٹ کرن واسطے جملے دے رہے ہو یا کہ حقیقت کی زبان بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا قسم خدا کی ہم حقیقت کی زبان بول رہے ہیں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے، پہلے بھی بہتر تھی لیکن اب بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش۔ کہ پھر تسی بھی ساڑھے نال ایویں وعدہ کرو نا کہ آج تو بعد بہتر تو بہتر زندگی گزارن دی کوشش کریں، بہتر تو بہتر زندگی گزارن دی کوشش کریں گے مکمل انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمیں نصرت عطا فرمائے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ وما علینا الا یہ گلاں پھر کدی صحیح جڑیاں میں لکھیاں وہ پھر کدی صحیح۔ میں کی آکھیا تواڈے چوں کندے کندے کول پرسوں دا کرایا کوئی نہیں، تواڈے وچ کندے کندے کول پرسوں دا ٹائم کوئی نہیں، تواڈے کول کندے کندے کول پرسوں دا ٹائم کوئی نہیں، کندے کندے کول پرسوں دا کرایا کوئی نہیں۔ میرے کول یہ ہی کرایہ جڑا میں پیش کردا پیا، باقی میرے کو پیسے جتنے ہیں میں سارے ونڈن واسطے تیار ہوں۔ کیوں ونڈن واسطے تیار ہاں؟ وہ میرے آقا کی گفتگو سننے کے لیے بندے آ رہے ہیں، حقیقت میں خدا کی گفتگو سننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ خدا نے زمین تے آ کے بولنا کوئی نہیں کسی بندے نال، جدو بولنا ہے مصطفیٰ نے بولنا ہے، جدو بولنا ہے مصطفیٰ دی زبان نے بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے خدا دی عزت نو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، جدو بھی عزت شان بیان کیتی گئی مصطفیٰ دی بیان کر۔ خدا دی شان بیان کرو گے تے کڑک چو، خدا دی شان بیان کرو گے تے سورج چو، خدا دی شان بیان کرو گے تے زمین چو، خدا دی شان بیان کرو گے تے پانی چو، خدا دی شان بیان کرو گے تے اللہ دی دتیاں ہوئیاں نعمتاں چو، تے جو دے حبیب دی شان بیان کرو گے حضور ہر شے آپے بولن لگ پا۔ سبحان اللہ۔ ہر شے آپے بولن لگ پوے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ محمد نور السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ او دو ہاتھ کھڑا کرن جڑے پرسوں انشاءاللہ آن گے، مجبور نہیں کرنا، دل تو ہاتھ کھڑے کرنے نے تسی دیکھی جاوے بلا۔ اوے تکڑا ہے تم ہی، مینوں سارے تو زیادہ تیرے تے شک آ بھی تو نہیں ہاتھ کھڑا کرنا۔ ہاں جی ہن پھر تکڑے جی تکڑے لو ویکھو بلا پرسوں ہوندا کی اتھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مالک خیر کرے ساڈے اندر بھی کچھ بول پیا۔ واہ واہ واہ، انشاءاللہ اللہ مالک مدد کرے گا، اللہ مالک مدد۔ کیونکہ اس نے انے واہ کر دیتا ہے جو بھی کر دیتا ہے، تے جن نے انے واہ کر دیتا ہے جو بھی کر دیتا ہے پھر وہ دیتے واہ واہ ہے، کیونکہ انہیں ناپ تول کے میرے آقا نال پیار نہیں کیتا، انہیں بول بول کے میرے آقا نال پیار کیتا ہے۔ جملے تے غور کرو، اس نے ناپ تول کے میرے آقا نال پیار نہیں کیتا، انہیں بول بول کے میرے آقا نال پیار کیتا ہے۔ میں ابو ہریرہ دی ایک گل سنان لگا تانوں، اب آپ نے پورا غور کرنا ہے۔ ساڈے ہی نا ایک غلطی ہے بھی بندہ ماچس منگے نا سارے ماچس ہلے روڑ جانے ہیں، بھی وہ اندے کول ماچس منگدا پیا ہے، انہوں کھرک ہوئی انہیں انج کیتا ہے، ایڈی وڈی تے خوبصورت گل چھڑ کے کھرک ہلے ہو جانے ہیں۔
بھی وہ ਖੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਖੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਮਾਚਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ मैं ना मेरा पुत्र है अगर मेरे ना गल करे शायद मैं छंड के मारा परा कि जिस बहर में मैं तैर रहा हूं मुझे उसी में रहने दो तुम क्या हो तो आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आती क्या करूं हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मदीना की गली में था तो आका सुरख लिबास पहने हुए अपने हुजरा से बाहर तशरीफ लाए वो चेहरा है वो दुहा वो खूबसूरती वो नूर का जिस्म वो जिसमें नूर ने जो सुरख रंग का लिबास पहना हुआ था तो एक आशिक दंग रह गया देखते ही गश खाया और गिर गए कोई बंदा मैनू आखे गश खा के वो गिर गए कैसे मैं कहूंगा जैसे मूसा अगर मूसा मेरे आका की देखी हुई एक जगह को जब देखें तो जलवागरी ना समा सके मेरे अल्लाह मालिक अपने हबीब के नूर के पर्दों में से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाएं तो मूसा बेहोश हो जाए और वो कमाले हुस्न वो जब बाहर तशरीफ लाएं और सुरख लिबास ज़ेबे तन किया हो जो उसको बार बार जिस्म के हर हिस्से को चूम रहा हो आपका लिबास आपके जिस्म के हर हिस्से को चूम रहा हो तो हसद को हसद नहीं करना चाहिए आशिक होता ही वो जो हसद करे उसका महबूब किसी दूसरे को जलवागरी करवाए और ए दिल अपना पीछा करे तेनू हसद ही नहीं करना चाहिए इनू गश खा के गिर जाना चाहिए भावे अबू हुरैरा हो कि काश अज मैं इन्नी क रूंदा रत्ते रंग दा लिबास हुंदा ते पूरे जिस्म नू चूम रहा हुंदा अज लिबास तो जिस्म चूम रहा है और अबू हुरैरा गश खा के गिर पड़े मेरे आका चले गए वो तो समदियत की ताकतें रखते थे वो तो लापरवाह थे पूरे वो चले गए जब बाद में होश आया तो होश ही ना आया जब बाद में अबू हुरैरा को होश आया तो होश ही ना आया अब मैंने वो पहले आपको फतवा दे दिया है रोज़े वाला कि जब बंदा भूल के रोज़ा अब मुझे मेरे अंदर फतवे इतने आ रहे हैं इतनी बातें आ रही हैं कि जब तुम मुक़दा नमाज अदा कर रहे हो तो मुक़दा नमाज में जब तुम सुन्नते मुअक्कदा पढ़ रहे हो तो तुम्हें हुक्म है कि तुमने शहादत के बाद उठ के खड़े हो जाना है और अगर तुम उससे आगे पढ़ो तो तुमने दुरूद पाक पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जब आपकी जुबान पे मोहम्मद का नाम आए तो सजदा साहब हो गया क्योंकि यहाँ खड़े होना था तूने भूले में मेरे महबूब का नाम क्यों लिया मेरे महबूब का नाम तो भूल के नहीं लेना होश से लेना है तूने बेहोशी में मेरे महबूब का नाम लिया है इसलिए तुम पे सजदा वाजिब है कि सबके सामने इस खता का जुर्म तेरे पे सजदा साहब है तू सजदा कर कि तूने भूल के मेरे महबूब का नाम ये वो नाम है जिसको बेभूले लेना है जिसको सोच सोच के लेना है भूल के नाम नहीं लेना तो अब ये फतवा है अब मैं अगली बात करता हूँ जब अबू हुरैरा उठे तो होश में आए तो होश ही ना आ रहा अब क्या कह रहे हैं ओ लोगो मैंने मदीना की गली में रब को देखा है मैंने मदीना की गली में रब को देखा है इस हालत में तो उन्होंने चाहे 5 गिलास पी लिए चाहे 6 गिलास पी लिए रोज़ा तो नहीं टूटा क्योंकि अब तो वो होश में थे ही नहीं पूरे मदहोश थे बेहोश नहीं थे मदहोश पी इतनी ली थी कि मदहोश हो चुके थे वो पी इतनी ली थी हजूर काश मेरे आका की शान की आपको इतनी सी खबर लग जाए
میرے آقا کے مقام کا آقا کی امت کو اتنا سا پتہ لگ جائے. جرم ایسے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا. جرم ایسے ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ وہ 25 سال کے لیے قید ہے. جرم ایسے ہیں جن کی سزا یہ کہ 25 سال کے لیے قید ہے. اس نے بندہ مار دیا. اب ادھر کہا جاتا ہے اپنے اندر عشق پیدا کر، قتل عام کر. سبحان اللہ. پوچھا گیا کہ وہ بچوں نے عالم کو مار دیا نا. عالم نے میرے آقا کے بارے میں کوئی بات کی کہ انہوں نے عالم مار دیتا. جدو صاحب فتویٰ کو یہ اطلاع گئی کہ اے بچہ نے رل کے تے عمر جی بچہ نے رل کے بندہ مار دیتا ہے. آپ نے آخیا بچوں کو سد کے پوچھو کیوں مارے. بچوں کو سد کے پوچھا کیوں ماریا ہے. انہوں نے آخیا جی بات گیند دی نہیں سی. بات یہ سی کہ جدو یہ سارے خلاف مد مقابل کھڑا سی تے آقا دی اپنے اندر محبت نہیں رکھتا بلکہ بغض رکھتا سی. کہ اسی اس صورت مار دیتا. آپ نے کہا اب قدغن کس بات کی ہے، ٹھیک ہی تو کیا گیا. سبحان اللہ. بے شک. اب بندہ ہی نہیں مارا گیا. وہ بندے نہیں جو سارے قتل کر دیے جاتے ہیں میرے آقا کی محبت میں. پھر آقا سے جا کے فتویٰ لیا جائے کہ حضور یہ ٹھیک ہوا ہے تو آقا فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہوا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. آپ کی گفتگو سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. خرابی نہیں پیدا ہو رہی، حقیقت پیدا ہو رہی ہے. ختم پاک کی تیاری کریں. یہ میں نے وضو کرنے والوں کے لیے نا تھوڑا سا ٹائم نکالا کہ میں نے کہا چلو